Assalamu alaikum and very warm welcome to you. No doubt temperature is little high and we spent about an hour outside. So many of you are here enjoying the cool weather inside. So thank you very much for coming here. Not a very long session today. We have just two talks of about 15 minutes each. But those are very comprehensive talks, and especially the students of forestry sitting here will get a lot of knowledge, because both of our speakers are having long time experience serving in the field, in the Punjab Forest Department, WWF, and they have served on different positions including research, training and operation. بطور چیئرمین فارسٹری میں یہ آج کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کے مڈ ٹرم کے ایگزام میں انکلوڈ ہوگا جو بھی آج بات ہے. سو بی کیئرفل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. آمنت بالله صدق الله العظيم. So I am pleased to welcome Mr. Ibrahim Khan from WWF. He is a seasoned expert in forestry, biodiversity and climate change with over 35 years of experience in South Asia. He specializes in forest landscape restoration, REDD+, carbon offsetting, watershed management, climate resilience. And he is renowned for leadership in environmental safeguards and policy advocacy. He has collaborated with international organizations like UNDP, FAO, World Bank, WWF with a strong academic background in forestry and geographic information system. He has contributed to numerous high impact projects and publications. Currently, he is serving as Director Forests in WWF Pakistan and based at Islamabad office. 2 days. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحبان, پنجاب فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی چیف کنزرویٹر صاحب, ڈی ایف او صاحبان, اسٹوڈنٹس اور فیکلٹی کے دوسرے ممبران, السلام. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ آج کا ٹاپک میرا ہے فارسٹ کا رول فلڈ مینجمنٹ میں, اور اسپیشلی جو فاسٹ ریسورسز کو لاحق کرنا مختلف, اور اس کے بعد WWF پاکستان کی مختلف انیشیٹیوز فارسٹری سیکٹر میں ہم نے کیا کام کیا ہے. moist temperature, dry temperature, or dry Chindosa, or pine forest, junipers, summer pines also. تو یہ تقریباً 80% سے زیادہ ہمارے جو کیچمنٹ ہے, جو واٹر شیڈس ہے, اس میں فال کرتے ہیں. تو اس سوال سب سے پہلے تو میں یونیورسٹی کے ایڈمنسٹریشن کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا
کہ میں جو آپ اسٹوڈنٹس جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ایک انٹریکشن کر سکوں. اور یہ چاہوں گا کہ یہ ہمارا انٹریکشن جو ہے وہ تھوڑی دیر کا ہی ہوگا, شروع ہو آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی. اور ایک بات کی میں آپ کو یہ شور کرانا چاہتا ہوں کہ میرا آپ کو پڑھانے کا کوئی پروگرام نہیں ہے. جس طرح پروفیسر صاحب نے کہا کہ جو آپ بات کریں گے وہ ورزی زور لگائے آپ کو فیل نہیں کر سکیں گے. اس لیے کہ میں پہلے بتایا کہ پڑھانے کا پروگرام نہیں ہے, آپ سے چند سادہ سی باتیں کروں گا کیونکہ آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ کلائمیٹ چینج کے جو سولوشنز ہیں اس کے بارے میں ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ سولوشن کس کا ڈھونڈا جاتا ہے؟ کسی پرابلم کا. پرابلم پتہ ہوگا تو سولوشن جو ہے وہ بڑا آسانی سے نکل آتا ہے. جس طرح ڈاکٹر جو ہے وہ پہلے کرتے ہیں آئیڈینٹیفائی کہ مرض کیا ہے. جس ڈاکٹر کو مرض کا پتہ چل جاتا ہے اسے علاج کا کوئی پرابلم نہیں ہوتا. تو اس لیے سب سے پہلے تو ہمیں زور لگانا چاہیے کہ جو پرابلم ہے اس میں ہماری کتنی کلیئرٹی ہے. تو آپ یہاں فارسٹری کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں, دوسرے ڈپارٹمنٹ کے بھی شاید ایگریکلچر کے بھی زیادہ تر ایگریکلچر کے ہی ہوں گے. تو میری بات جو ایگریکلچر یا فارسٹری کے متعلق کی ہوگی. اور یہ آپ کے اکیڈمک ایگزامینیشن میں کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو آپ کو, لیکن میں یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو چند سادہ سی باتیں آپ سے ہوگی, آپ کہیں پہ بھی کسی بھی جگہ پہ جا کے اگر کوئی انٹرویو دیں گے تو وہاں پہ آپ کو یہ باتیں ضرور فائدہ دیں گی. کیونکہ کلائمیٹ چینج ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جو جہاں بھی جائیں گے اس پہ آپ کی ڈسکشن بہت ضرور ہوگی. ٹھیک ہے, تو اس لیے سب سے پہلے میں آپ سے یہ ایک سوال کروں گا کہ یہ کلائمیٹ چینج جو ہے یہ ہو کیوں رہا ہے, وجہ کیا ہے اس میں؟ جاتا ہوں تو سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے اگر پوچھا جائے کہ کلائمیٹ چینج کیوں ہو رہا ہے, اس کی وجہ کیا ہے, تو ایک آواز آتی ہے کہ وہ درختوں کی کٹائی ہو رہی ہے, جنگل کاٹ رہے ہیں جس کی وجہ سے کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے. ایسے ہی ہے, آپ کے ذہن میں بھی ایسی باتیں ہوں گی. ہاں, گرین ہاؤس ایفیکٹ بالکل وہی ہے. گرین ہاؤس ایفیکٹ سے کیا ہوتا ہے, وہ تو ٹمپریچر انکریز ہو رہا ہے نا. ٹمپریچر انکریز ہو رہا ہے, اس ٹمپریچر انکریز ہونے کی کیا وجہ ہے؟ گرین ہاؤس ہے, کیوں ہے وہ؟ ٹمپریچر انکریز ہو رہا ہے. ٹمپریچر کیوں انکریز ہو رہا ہے؟ جی آپ سارے فارسٹری ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ یہ تو بڑا سادہ تھا, یہ تو بیسک چیز ہے کہ یہ ٹمپریچر کیوں انکریز ہو رہا ہے. کوئی بس یہی جواب ملے گا جہاں بھی جائیں گے آپ کو, فارسٹ کم ہو رہا ہے, گرینری کم ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے یہ کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے. تو میری ایسی جو ہے تھوڑی سی اس سے اوپینین جو وہ ڈفرینٹ ہے. سب سے پہلے کہ یہ جو گرین ہاؤس ایفیکٹ ہے, یہ ٹمپریچر انکریز ہو رہا ہے, یہ ہماری جو فضا ہے اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی کنسنٹریشن کے بڑھنے کی وجہ سے ہو رہی ہے. کیونکہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے یہ بڑی پاورفل جو ہے وہ گرین ہاؤس گیس ہے. جب ایک دفعہ کاربن ڈائی آکسائڈ یہ فضا میں چلی جاتی ہے تو یہ 200 سال تک فضا میں رہتی ہے, جو ایک دفعہ ہوتی ہے. اب یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کہاں سے جا رہی ہے؟ ہاں بالکل آپ نے صحیح کہا کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو کنسنٹریشن تھی اس وقت کتنی ہے ہماری فضا میں؟ کوئی یہاں کا پتہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے, کتنی ہے؟ 490
490 کے قریب 470 90 کے درمیان میں فگر جو ہے وہ ہے، اتنی جو ہے آپ کی اس وقت ہے. اور جب یہ کلائمیٹ چینج نہیں تھا تو اس وقت کتنی تھی؟ سم تھنگ سے شروع ہوئی ہے 150 سال 200 سال پہلے سے. تو یہ جو کلائمیٹ چینج کا فنامنا جو شروع کب ہوا، یہ وہ سادہ سے کوشچن ہے جو کہ ہمیں تقریباً تمام جو اسٹوڈنٹس ہیں آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے نا ہونا چاہیے کہ یہ فنامنا جو ہے کلائمیٹ چینج کا یہ شروع کب ہوا جی؟ تقریباً 200 سال ہو چکے ہیں کہ جب سے یہ ریسرچ یہ بتا رہی ہے کہ 200 سال 200 سال سے یہ فنامنا جو ہے یہ سٹارٹ ہو گیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور کیسے پتہ چلا کہ جی فضا میں جو کاربن ڈائی آکسائڈ کی کنسنٹریشن ہے اس کو جب میجر کیا گیا پیچھے جا کے تو یہ 200 سال پہلے سے یہ بڑھنا شروع ہو گیا. اور مختلف سپیڈ سے جتنا پرانا پیچھے جائیں گے بہت اس کی کم سپیڈ کی بڑھنے کی، اور جو اب ترقی ہماری زیادہ ہو رہی ہے تو یہ اس کی سپیڈ بڑھنے کی جو ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے. اب 470 اس کے قریب ہو چکی ہے. یہ پچھلے 150 سال میں یہ 200 سال میں کتنا ٹیمپریچر انکریز ہوا جی؟ کتنے ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے یہ 150 سال میں جو ایوریج ٹیمپریچر جو ہے انکریز کر گیا. ابھی جو فگر لیٹسٹ آ رہی ہیں 1.2 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے یہ پچھلے 150 سال میں انکریز ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اور کس لحاظ سے انکریز ہوا ہے؟ جس لحاظ سے آپ کی فضا میں کاربن کی مقدار جو ہے وہ انکریز کی ہے. اگر دونوں کا آپ گراف بنائیں تو بالکل وہ ایک پیٹرن پہ چلتا ہے. جو کاربن کی مقدار فضا میں بڑھتی گئی اسی طرح ٹمپریچر کے بڑھنے کی مقدار بھی ہوتی گئی. ٹھیک ہے. اب یہ کاربن جو جا رہی ہے یہ جتنی گرین ہاؤس کاربن تو ایک چیز ہے کیونکہ میجر گرین ہاؤس گیس جو ہے وہ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے. تو اس لیے زیادہ شور جو ہے اس کا ہی حصہ ہے کہ جی کلائمیٹ چینج میں اسی کا کردار سب سے زیادہ ہے. باقی بھی گیسز ہیں، بہت سی گیسز ہیں جو گرین ہاؤس گیسز جو کہ کاربن ڈائی آکسائڈ سے بھی زیادہ ان کا جو وارمنگ پوٹینشیل ہے وہ زیادہ ہے لیکن ان کی مقدار بہت کم ہے. اس لحاظ سے کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ میجر وجہ ہے ہمارے کلائمیٹ چینج کی. اب اس کو ہم کاربن ڈائی آکسائڈ کو میئر کس طرح کرتے ہیں کہ فضا میں یہ کتنی کس طریقے سے جا رہی ہے، کس طریقے سے جا رہی ہے. کوئی اور کیوں جا رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ زمین کتنی پرانی ہے، تھاؤزنڈ آف ایئرس کر لیں یا لاکھوں سال کروڑوں سال بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن کلائمیٹ چینج کا فنامنا کب شروع ہوا؟ 200 سال پہلے. پہلے کیوں نہیں ہوا؟ کیا تھا؟ انڈسٹریلائزیشن کا رجحان نہیں تھا. تو یہ انڈسٹریلائزیشن کب سے شروع ہوئی؟ 200 سال پہلے. ٹھیک ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ جو انڈسٹریلائزیشن ہوتی گئی کاربن کی مقدار زیادہ ہو گئی. اچھا انڈسٹریلائزیشن کب ہوئی، کیسے شروع ہوئی؟ پہلے کیوں نہیں تھی انڈسٹری؟ کیوں نہیں تھی انڈسٹری؟ لوگ ہی نہیں تھے. آپ کے خیال میں کیا امیر تیمور میں کتنے لوگ اس کے دور میں مرے تھے؟ 1 ارب لوگ جو ہے وہ اس کی وہ جو اسٹرائکس تھی اس میں. تو انسان پہلے بھی کافی تھے. ڈیزاسٹر جو ہے وہ ان کو واپس ان کی پاپولیشن واپس لاتے رہے. ٹھیک ہے. تو انڈسٹریلائزیشن پہلے کیوں نہ ہو سکی؟ آپ دیکھیں جو مصر
مصر کے پیرامڈز ہیں وہ کتنے ہائیلی ٹیکنیکل لوگ تھے، ٹھیک ہے. تو انڈسٹریلائزیشن کیوں نہیں ہوئی پہلے؟ یہ پچھلے 200 سال میں کیوں ہوئی؟ اس طرح بھی کر سکتے ہیں. پیٹرولیم کا دریافت ہوا 200 سال پہلے. 200 سال پہلے یہ کہا آپ نے. تو ان چیزوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ کاربن کا، انڈسٹریلائزیشن کا، پیٹرولیم کا، کلائمیٹ چینج. تو جس طرح وہ کوئی مدعا ڈھونڈتے جاتے ہیں نا، وہ کھوجی جاتے ہیں کہ کوئی چیز چوری ہو جاتی ہے ہمارے علاقے میں. کیونکہ آپ کے علاقے سرگودا کے ساتھ ان کا رہنے والوں دل تو کرنا ہے پنجابی میں کروں، لیکن تو وہ کھوجی ہوتے ہیں نا کہ کوئی چوری ہو جاتی ہے تو ڈھونڈتے پھر آپ تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہاں پہ یہ ہمارا کرنا. تو یہ اس جو کلائمیٹ چینج کا جو برا ہے یہ کہاں جاتا ہے؟ جی پیٹرولیم پہ جاتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہم نے الزام کس پہ رکھ دیا ہوا ہے؟ جنگلات پہ. جس سے بات کریں کلائمیٹ کیوں چینج ہو رہا ہے، وہ درخت کاٹ رہے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ جو اصل وجہ ہے اس کی کوئی نام دیتا ہے؟ پیٹرولیم کا کوئی نام دیتا ہے؟ کیوں نہیں دیتے؟ پیٹرولیم مافیا جو ہے دنیا کا سب سے بڑا مافیا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم جنگلات والے کمزور ہیں، انہوں نے درختوں کے کٹنے کی وجہ سے یہ کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے. اب جو گیس فضا میں جاتی ہے، جتنی بھی گرین ہاؤس گیسز جاتی ہیں، ان کو میئر کس طریقے سے کرتے ہیں؟ ایک یونٹ ہے اس کا ٹن آف کاربن ڈائی آکسائڈ ایکویلنٹ، جس کو کاربن کو میئر کرتے ہیں، جس کو ہم عام زبان میں ایک کاربن کریڈٹ بھی کہتے ہیں. 1 ٹن آف کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ ایک کاربن کریڈٹ ہے، ٹھیک ہے. تو جو امیشنز ہیں، اب اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم امیشنز ہو رہی ہیں. کاربن ڈائی آکسائڈ فضا میں جا رہی ہے، جو بھی گرین ہاؤس گیسز فضا میں جا رہی ہیں ان کو ہم نے کیا نام دیا؟ یہ امیشنز ہے. اور یہ امیشنز ہی کلائمیٹ چینج کا ریزن ہے. اور اس میں میکسیمم کون سی گرین ہاؤس گیس ہے؟ کاربن ڈائی آکسائڈ. تو یہ امیشن جو جتنی گلوبلی جا رہی ہیں فضا میں، اس کا انالیسس کیا گیا، میجرمنٹ کی گئی کہ کس کس سیکٹر سے جا رہی ہیں. تو سب سے زیادہ جو امیشن فضا میں جا رہی ہیں وہ انرجی سیکٹر سے جا رہی ہیں. انرجی سیکٹر کیا کرتا ہے؟ انرجی پروڈیوس کرتا ہے. وہ انرجی کہاں جاتی ہے؟ آپ کے گھروں میں آ کے تو کیا کرتی ہے؟ کچھ کرتی ہے نا، کام کرتی ہے. جتنی بھی ہم سروسز لیتے ہیں، صبح سے لے کے رات ہم سوتے ہوئے بھی آپ نے پنکھا چلایا ہوا ہے، تو اس پنکھے کے گیس فضا میں امیشن جا رہی ہے. آپ صبح اٹھتے ہیں، اٹھ کے چند قدم چلتے ہیں، آپ کو چلنے کے لیے کیا چاہیے؟ انرجی. وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ کھانا کھاتے ہیں، اس سے انرجی ملتی ہے. وہ کھانا کہاں پروڈیوس ہو رہا ہے؟ تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی بھی ایسی سروس نہیں ہے کہ جس کے اگینسٹ فضا میں امیشنز نہ جا رہی ہیں. اس لیے جب سروے کیا گیا کہ دنیا میں جو مختلف ممالک ہیں ان کا مختلف ہے، ہر بندے کا کاربن فٹ پرنٹ ہے. میں کتنی امیشنز کرتا ہوں ڈیلی بیس پہ، وہ میرا کاربن
فٹ پرنٹ ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح کنٹریز کی جتنی پاپولیشن ہے اس کے لحاظ سے ان کا کاربن فٹ پرنٹ نکلا ہوا ہے. تو سب سے زیادہ جو امیشنز کر رہے ہیں گلوبلی ان میں قطر جو ہے وہ سب سے ٹاپ ہے، کویت ہے، قطر ہے، یہ جتنے ہی ہے. اس لیے ان کی جو سروسز حاصل کرنے کا جو لیول ہے وہ بہت زیادہ ہے. ہر وقت ایئر کنڈیشن چل رہا ہے، کیموں میں بھی ایئر کنڈیشن چل رہے ہیں. تو وہ جو پر یونٹ پر ہیومن پرسن جو وہ امیشنز کرتے ہیں، حالانکہ وہاں وہ اتنی انڈسٹری شاید نہیں ہے وہ، لیکن تیل پیدا کرتے ہیں، وہ بیچتے ہیں، اس کے اگینسٹ وہ سبسڈی یوٹیلائز کرتے ہیں. تو جتنا ہی کوئی اچھی زندگی گزار رہا ہے اتنا ہی اس کا کاربن فٹ پرنٹ کیا ہوگا، زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے. شہر کے رہنے والے لوگ ان کا کاربن فٹ پرنٹ زیادہ ہوگا، جو گاؤں میں رہ رہے ہیں ان کا کام ہوگا. ٹھیک ہے. تو who is responsible for this climate change؟ جتنی ہم سروسز حاصل کر رہے ہیں اس کے اگینسٹ فضا میں امیشن جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اور انرجی اس لیے سب سے زیادہ، کیونکہ ہر کام کے لیے انرجی چاہیے، ہر سروس حاصل کرنے کے لیے آپ کو انرجی چاہیے. اور انرجی پروڈیوس جب ہوتی ہے تو اس میں امیشنز فضا میں ضرور جاتی ہیں، سوائے اگر ہائیڈرو پاور آپ کی ہے، الیکٹریسٹی آپ وہ حاصل کر رہے ہیں تو وہ آپ کہتے ہیں کہ کاربن نیوٹرل انرجی آپ کو مل رہی ہے. ٹھیک ہے. تو ٹوٹل جتنی امیشن جا رہی ہیں اس میں جو ایگریکلچر سیکٹر کا، آپ جانتے ہیں ایگریکلچر کالج میں بیٹھے ہیں تو ایگریکلچر کی بات کریں گے. ایگریکلچر جو سیکٹر ہے پورا، اس کی جو امیشن ہے وہ 24% آف ٹوٹل امیشن ہے ایگریکلچر سیکٹر کی. باقی ٹرانسپورٹ سیکٹر ہے، انڈسٹری سیکٹر ہے، انرجی سیکٹر ہے، سب کی اس لحاظ سے بلڈنگ سیکٹر ہے. اور اس 24% جو ہے اس میں جو فارسٹری کا پورشن ہے اس 24% میں پھر آگے 9% ہے. تو گلوبلی یہ کوئی 1% بھی پورا نہیں ہوتا، کیونکہ فارسٹری سیکٹر کا کنٹریبیوشن ہے امیشن میں اور کانسیکوینٹلی کلائمیٹ چینج. لیکن انفارچونیٹلی سب سے زیادہ الزام جو یہی دیا جاتا ہے کہ جی درختوں کی کٹائی کی وجہ سے کلائمیٹ چینج ہوتی ہے. اصل جو کلپریٹ ہے اس کو ہم نام اس لیے نہیں لیتے، آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمیں کوئی بتائے گا تو پھر ہم اس کا نام لیں گے کہ اصل میں کون سا سیکٹر جو ہے. اس لیے جو گلوبلی تحریک چل رہی ہے جس کو دبایا بھی جاتا ہے، ان کی آواز بھی نہیں میڈیا پہ آتی، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر کلائمیٹ چینج کا کوئی سلوشن ہے تو وہ زیرو فوسل فیول ہے. فوسل فیول آپ نے 2-7 سال پہلے نکالنا شروع کیا تو فضا میں امیشن جانی شروع ہوئی. کیا اس سے پہلے جو لوگ تھے اس دنیا میں جو رہتے تھے وہ سبسڈ نہیں یوز کرتے تھے؟ وہ بھی سارے کام کرتے تھے. وہ انرجی کہاں سے لیتے تھے؟ وہ انرجی فارسٹ سے لیتے تھے. لکڑی جلا کر کھانا پکایا جاتا تھا، لکڑی سے ہی ہیٹنگ کی جاتی تھی. تو ساری جو انرجی ہے وہ فارسٹری سے یا اینیمل سے حاصل کی جاتی ہے. اینیملس کا امیشن آپ کو پتہ ہے ایگریکلچر سیکٹر میں سب سے زیادہ امیشن کس چیز کا ہوتا ہے؟ آپ ایگریکلچر بتائیں جی. ایگریکلچر سیکٹر میں جو سب سے زیادہ امیشن فضا میں کون سی چیز بھیج رہی ہے؟ جی بھائی آپ اسٹوڈنٹ میں سے کوئی بتائیں نا، آپ ایگریکلچر کے اسٹوڈنٹ ہیں جی. لائف اسٹاک میں بھی جو آپ کے وہ دیوالی والے جس کو کہتے ہیں وہ آئیں، وہ انٹائریکٹ فرمنٹیشن کی وجہ سے جو فضا میں میتھین جا رہی ہے سب سے زیادہ وہ ایگریکلچر سیکٹر ہے. باقی ریونیو برننگ مختلف 6-7 ہیں، اس میں مختلف وجوہات ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو ہے وہ انڈائریکٹ فرمنٹیشن کی وجہ سے جاتی ہے. تو اب ٹوٹل جب آپ کا کنٹریبیوشن ہی 1% ہے تو سولوشن بھی کتنے % ہوگا اس پرابلم کا؟
آپ جو مرضی کر لیں، جتنی مرضی فارسٹری کر لیں، کیا کلائمیٹ چینج کو روک سکتے ہیں؟ اب صرف فارسٹری کو امپورٹنس کیوں حاصل ہے کہ آپ پیٹرولیم نکالتے ہیں، زمین سے فوسل فیول نکالتے ہیں اور اس کو سروسز حاصل کرنے کے چکر میں فضا میں امیشن بھیج دیتے ہیں۔ اب فضا سے جو امیشنز واپس لانے کا کیا کیا طریقہ ہے؟ کون کون سے آپشن آپ کے پاس موجود ہیں؟ کوئی فارسٹری کے علاوہ آپشن ہے تو بتائیں کہ یہ آپشن بھی موجود ہیں۔ فارسٹری کے علاوہ بھی آپشن موجود ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اکنامیکل کون سی ہے۔ آپ وہ جو سیکویسٹریشن آرٹیفیشیل بھی کر سکتے ہیں کاربن کی فضا میں، لیکن مشینری کے ذریعے اس کو کنڈینس کرتے ہیں، لیکن وہ بہت ہی کاسٹلی آپ کا پروسیجر ہے۔ لیکن سب سے آسان اور سب سے اکنامیکل وہ کون سا ہے کہ آپ درخت لگائیں، جو آپ نے پیٹرولیم یا فوسل فیول یوز کر کے انرجی حاصل کی ہے اس کو آپ اگر واپس لا سکتے ہیں فضا میں سے تو وہ صرف ٹریز ہی ہے۔ اگرچہ اس کا وہ پوٹینشیل اتنا ہی ہے جو میں بتایا کہ 1-2% جو ہے اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ سوچنا کہ فارسٹری کے ذریعے ہی صرف آپ جو ہے کلائمیٹ چینج کو ہونے سے روک لیں گے تو یہ آپ کی کام خیالی ہے۔ تو آپ کو کیا کرنا ہوگا اگر کلائمیٹ چینج کے کو روکنا ہے؟ یہ کہتے ہیں سب سے بڑا ڈیزاسٹر ہے جو ہونے والا ہے۔ ابھی تک بتایا کہ 1.2% اور 1.2 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ ٹمپریچر انکریز ہوا ہے۔ تو یہ جو آپ ڈیزاسٹر دیکھ رہے ہیں اور نیکسٹ جو 75 ایئرز میں اس صدی کے آخر تک جو پریڈکشن ہے، جو کیلکولیشن ہے کہ آپ کا ٹمپریچر 4 to 5 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ انکریز کر جائے گا اگر ہم نے کچھ نہ کیا۔ اگر ہم نے کچھ نہ کیا، اسی طرح جس طرح بزنس ایز یوزول پہ ہم چل رہے ہیں، جو ہماری روٹین ہے اسی طرح چلتی رہی، ہمارے پروجیکٹ اسی طرح چلتے رہے جس طرح اب چل رہے ہیں، تو 4 سے 5 ڈگری سینٹی گریڈ تک آپ کا ٹمپریچر اس گروپ کا وہ بڑھ جائے گا اور وہ ڈیزاسٹرس ہوگا۔ 1% کی کتنا ڈیزاسٹرس آپ کے سامنے ہے، 1 ڈگری سینٹی گریڈ، تو 4 ڈگری سینٹی گریڈ یہ صرف آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس کے کیا امپیکٹس آئیں گے، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ باقی چلے وہ آج کا چونکہ میرا ٹاپک نہیں ہے کہ پھر کیا کرنا ہے، آج کا جو ٹاپک ہمارا یہی ہے کہ فارسٹ بیسڈ جو سلوشن ہے وہ کیا ہے ہمارے اور اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے پریزنٹیشن ذرا آگے یہ رول آف فارسٹ کا یہ سارا آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ کیا فارسٹ کا رول کیا ہے، کیا کر سکتے ہیں۔ بیسک چیز آپ کو میں نے بتا دی ہے کہ جو فارسٹ بیسڈ سلوشن ہے وہ اکنامیکل ہیں، وہ ایزی ہیں، اسی لیے اتنی بھی دنیا میں جو اس وقت دیکھیں کہ کاربن فائنینسنگ ہو رہی ہے اس کا 90% جو ہے وہ فارسٹری سیکٹر پہ ہو رہا ہے۔ کیوں سے ایسے ہی ہے موسٹلی جو جتنی کاربن فائنینسنگ ہو رہی ہے جو کلائمیٹ چینج کو ایڈریس کرنے کے لیے جو سولوشنز اڈاپٹ کیے جا رہے ہیں اس میں فارسٹری جو ہے اس کا سب سے زیادہ آگے، جتنی آپ کی ولنٹری کاربن مارکیٹ ہے اس میں جتنے پروجیکٹ دیکھیں ہیں فارسٹری کے میجر پروجیکٹس ہیں اس پہ زیادہ ٹرانزیکشن موجود ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ ایزی ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس آگے یہ جو مینگرووز کا پوٹینشیل ہے، کیٹیگری آف کلائمیٹ سولوشن جو ہے یہ
مختلف کیٹیگریز ہیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. ایک ہے میٹیگیشن. میٹیگیشن کیا ہوتی ہے؟ کوئی میٹیگیشن ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں؟ دو کیٹیگریز ہیں, ایک میٹیگیشن ہے اور ایک ہے اڈاپٹیشن. کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کوئی بتا سکے کہ میٹیگیشن کیا ہے؟ کسی چیز کو ریڈیوس کرنا mitigation. میٹیگیشن ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ہونے نہ دینا. کوئی فنامنا ہو رہا ہے تو کوئی ایسا کام کرنا کہ جو وہ فنامنا نہ ہو سکے, اس کا کم ہو جائے, وہ فنامنا ریڈیوس ہو جائے. ریڈیوس ہونے کا مطلب ہے کہ اگر ریڈیوس کوئی ہونا شروع ہو جاتی تو آخر میں ختم ہو جائے گی اگر وہ پروسیس کرتے رہیں گے. تو وہ ایسی ایکٹیویٹیز کہ جس سے کلائمیٹ چینج کو ہونے ہی نہ دیا جائے. اب کلائمیٹ چینج کیوں ہو رہا ہے کہ جی کاربن ڈائی آکسائڈ فضا میں جا رہی ہے, تو ہر وہ عمل جو فضا سے کاربن ڈائی آکسائڈ کو کم کرے گا اس کو کیا کہتے ہیں, کہیں گے میٹیگیشن. اب فارسٹری میں دو طرح کی جو ہے آپ ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں میٹیگیشن کے حوالے سے. ایک یہ ہے کہ امیشنز کیسے جا رہی ہیں, جب فضا میں آپ درخت کاٹتے ہیں, جلاتے ہیں تو امیشنز فضا میں چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک ایکٹیویٹی ہے کہ اگر آپ درخت کاٹنا چھوڑ دیں گے تو جو 1% امیشن جا رہی ہے فضا میں وہ نہیں جائے گی. آہستہ آہستہ جب آپ کٹائی کم کریں گے درختوں کی تو وہ امیشن بھی کم ہوتی جائے گی. یہ اس کا ایک اسپیکٹ ہے. دوسرا اسپیکٹ کیا ہے کہ آپ درخت لگائیں گے تو فضا میں جو کاربن ڈائی آکسائڈ موجود ہے وہ واپس سیکویسٹریشن کر کے تو وہ درخت جو ہے واپس اپنے اندر اسٹور کر لیں گے. ان دو ایکٹیویٹیز کو ہم میٹیگیشن ایکٹیویٹیز کہتے ہیں, اور اس کو ایک نام بھی دیا جاتا ہے جو مشہور کہ ریڈ پلس. آپ نے سنا ہوگا فارسٹری میں کہ ریڈ پلس کیا ہے. تو اس میں جو REDD ہے, ریڈیوسنگ امیشن فرام ڈیفارسٹیشن اینڈ فارسٹ ڈیگریڈیشن. ڈیفارسٹیشن ہوتی ہے یا فارسٹ ڈیگریڈیشن ہوتی ہے, اس کو جب روکیں گے تو درخت کاٹنا روکیں گے تو وہ رک جائے گی, تو اس سے جو فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ جا رہی ہے وہ رک جائے گی. اور آگے پلس آ گیا کہ جو آپ درخت لگائیں گے اس سے فضا سے جو کاربن ڈائی آکسائڈ واپس آئے گی وہ پلس ہو گیا کہ وہ بھی آپ نے واپس اسٹور کر لی. تو فضا میں سے کاربن ڈائی آکسائڈ کام کرنے کی جو بھی ایکٹیویٹی ہوگی وہ میٹیگیشن ہوگی. اور اڈیپٹیشن کیا ہے کہ جو کلائمیٹ چینج کے امپیکٹ آپ پہ آنے والے ہیں ان کے اگینسٹ آپ نے اپنے آپ کو اڈیپٹ کس طرح کرنا ہے. ان کے جو اثرات ہیں, برے اثرات آپ کے اوپر آئیں گے یا آنے والے ہیں, اس سے بچنا کیسے ہے. تو یہ آپ کی اڈیپٹیشن ہو گئی. تو فارسٹری دونوں صورتوں میں میٹیگیشن میں بھی رول ادا کرتی ہے اور اڈیپٹیشن میں بھی رول ادا کرتی ہے. میٹیگیشن میں تو آپ کو بتا دیا کہ کاربن ڈائی آکسائڈ فضا میں جانے سے بھی روک سکتے ہیں آپ اس کے ذریعے, اور فضا سے واپس بھی لا سکتے ہیں. اڈیپٹیشن کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ درخت ہر جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اس کو سپورٹ کرتی ہے. ہیومن بینگ اس پہ سپورٹ کرتا ہے. ٹیمپریچر ہائی ہوگا, درخت کے نیچے آپ تھوڑی دیر بیٹھ جائیں گے تو آپ کو سایہ مل جائے گا, تو یہ آپ کو لگائے ہوں گے تو آپ اڈیپٹ کر سکتے ہیں. جس ایریے میں درخت لگے ہوں گے وہاں کے لوگ اس لیول کی گرمی سے بچ جائیں گے جہاں پہ درخت نہیں ہے. تو یہ ایک اڈیپٹیشن کی ایکٹیویٹی ہے. اسی طرح فلڈس کے بارے میں جس طرح بتایا ابراہیم صاحب نے کہ فلڈ جب آ رہے ہیں تو اگر درخت ہوں گے اس پہ تو وہ نہیں, اس پہ فلڈ کی انٹینسٹی کم ہو جائے. تو یہ سارے وہ سولوشنز ہیں جو کہ ہم حاصل کر سکتے ہیں جنگلات کی بدولت. تو بیسیکلی یہی صرف آئیڈیا, کیونکہ ٹائم اتنا تھا اس پہ جتنی مرضی بات کر لیجیے وہ کم ہوگی, لیکن کیونکہ پتہ ہے مجھے کہ اسٹوڈنٹ بھی گھبرا جاتے ہیں. تو کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ لیں, تو ان شاء اللہ بات کریں. ابھی کچھ مہینے پہلے اتفاق ہوا پبلک سروس کمیشن میں SDFOs کے انٹرویو لینے کا, تو یہ 80% گفتگو وہاں انٹرویو کی تھی. تو یہ آپ کے لیے ایک موقع بنا کہ اسی طرح کی کویسچنز آتے ہیں, اور یہ کسی کتاب میں لکھے لکھائے کم نہیں لکھے.
یہ لانگ ٹائم اسٹڈی سے ضرور اس کا کانسیپٹ بنتا ہے، لیکن جو ریڈی میڈ آپ کو انفارمیشن آج چیف صاحب نے دی ہے، تو آئی ایم سو تھینکفل۔ بس آج کی اسی کے ساتھ ہی ہمارے سیشن اینڈ کی طرف آتا ہے، تو کنکلوڈنگ ریمارکس کے لیے پروفیسر ڈاکٹر اعجاز رسول نور کا پرنسپل کالج آف ایگریکلچر سے گزارش کروں گا۔ تھینک یو۔ Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much. It's a great honor for me to conclude the session. Surely, first of all, تو مجھے شکریہ ادا کرنا ہے اپنے آنریبل گیسٹ کا، ایک لانگ ڈرائیو کے بعد اسلام آباد، راولپنڈی اور مختلف ایریا سے وہ کالج آف ایگریکلچر میں تشریف لائے، اور آج کا بڑا ہیکٹک اسکیجول تھا، ٹری پلانٹیشن بھی تھی، اور ایک یہ مسلسل عمل ہے جو پچھلے کافی دنوں سے چل رہا ہے، اور ہم الحمدللہ جو ہے پچھلے سال بیکن ہاؤس اسکول کے ساتھ ہم نے کولیبوریٹ کرتے ہوئے یہ ایک اسائنمنٹ مکمل کی، اور اس میں تھاؤزنڈز آف دی پلانٹس جو ہے وہ نہ صرف لگائے گئے بلکہ الحمدللہ وہ سروائیو کر رہے ہیں۔ اور اس سال سٹی اسکول کو ہم نے انوائٹ کیا، اور آپ لوگوں نے دیکھا کہ وہ بچے جو بیچارے ایئر کنڈیشن کے بغیر یہ ذمہ داری دے گا کہ جناب میری ایک اور میٹنگ ہے، خیر جتنی بڑا ہوتا اتنا سے آگے جی آپ